بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 417 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سبا کی آیت نمبر 29 سے لے کر 36 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے انسان کا بیوقوفانہ انکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس وقت کے متعلق بھی تم نے کہا ہے کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ وقت آخر کب آئے گا؟ ایک مدت سے ہمارا اور تمہارا مقدمہ چل رہا ہے، ہم تمہیں بار بار جھٹلا چکے ہیں، کھلم کھلا تمہاری مخالفت کیے جا رہے ہیں، اب اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ہے نا جہالت۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں کہ کسی کام کے لیے جو وقت تم مقرر کرو اسی وقت پر وہ اس کام کو کرنے کا پابند ہو۔ اپنے معاملات کو وہ اپنی ہی ثوابدید کے مطابق انجام دیتا ہے۔ تم اسے کیا سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی اسکیم میں نوع انسانی کو کب تک اس دنیا کے اندر کام کرنے کا موقع ملنا ہے، کتنے اشخاص اور کتنی قوموں کی کس طرح آزمائش ہونی ہے، اور کون سا وقت اس کے لیے موزوں ہے کہ اس دفتر کو لپیٹ دیا جائے اور تمام اولین و آخرین کو محاسبے کے لیے طلب کر لیا جائے۔ اس کام کا جو وقت اللہ ہی کی اسکیم میں مقرر ہے اسی وقت پر یہ کام ہوگا، نہ تمہارے تقاضوں سے وہ وقت ایک سیکنڈ پہلے آئے گا اور نہ تمہاری التجاؤں سے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ٹل سکے گا۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ ترجمہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی عوام الناس جو آج دنیا میں اپنے لیڈروں، سرداروں، پیروں اور حاکموں کے پیچھے آنکھیں بند کیے چلے جا رہی ہے، ان کے خلاف کسی ناسے کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی عوام جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حقیقت کیا تھی قیامت کے روز اور ان کے یہ پیشوا انہیں کیا باور کرا رہے تھے، اور جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے رہنماؤں کی پیروی انہیں کس انجام سے دوچار کرنے والی ہے، تو یہ اپنے ان بزرگوں پر پلٹ پڑیں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے کہ کم بختو، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار ہو، تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم خدا کے رسولوں کی بات مان لیتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ ترجمہ، وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اب یہ بڑے بھی یہ جواب دے دیں گے۔ وہ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جس سے ہم اب چند انسان، تم کروڑوں انسانوں کی زبردستی اپنی پیروی پر مجبور کرتے۔ اگر تمہیں مان لانا چاہتے تو ہماری سرداریوں، پیشوائیوں، حکومتوں کا تختہ الٹ سکتے تھے، کیونکہ تم تو زیادہ تھے، ہماری فوج تو تم ہی تھے، ہماری دولت اور طاقت کا سرچشمہ بھی تمہارے ہاتھ میں تھا، تم نذرانے اور ٹیکس نہ دیتے تو ہم مفلس تھے، تم ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو ہماری پیری ایک دن نہ چلتی، تم زندہ باد کے نعرے نہ مارتے تو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہ ہوتا، تم ہماری فوج بن کر دنیا بھر سے ہمارے لیے لڑنے پر تیار نہ ہوتے تو ایک انسان پر بھی ہمارا بس نہ چل سکتا۔ اب کیوں نہیں مانتے کہ دراصل تم خود اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے
جو رسولوں نے تمہارے سامنے پیش کیا، تم اپنی اغراض اور خواہشات کے بندے تھے، تمہارے نفس کی یہ مانگ رسولوں کی بتائی ہوئی راہ تقویٰ کے بجائے ہمارے ہاں پوری ہوتی تھی۔ تم حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر عیش دنیا کے طالب تھے اور ہمارے پاس ہی تمہیں نظر آتا تھا۔ تم ایسے پیروں کی تلاش میں تھے جو تمہیں ہر طرح کے گناہوں کی کھلی چھوٹ دیں اور کچھ نذرانہ لے کر خدا کے ہاں تمہیں بخشوا دینے کی خود ذمہ داری لیں۔ تم ایسے پنڈتوں اور مولویوں کے طلبگار تھے جو ہر شرک، ہر بدعت اور تمہارے نفس کی ہر دل پسند چیز کو عین حق ثابت کر کے تمہارا دل خوش کریں اور اپنا کام بنائیں۔ تم کو ایسے جال سازوں کی ضرورت تھی جو خدا کے دین کو بدل کر تمہاری خواہشات کے مطابق ایک نیا دین گھڑیں۔ تم کو ایسے لیڈر درکار تھے جو کسی نہ کسی طرح تمہاری دنیا بنا دیں، خواہ عاقبت بگڑے یا درست ہو۔ تم کو ایسے حاکم مطلوب تھے جو خود بد کردار اور بد دیانت ہوں اور ان کی سرپرستی میں تمہیں ہر قسم کے گناہوں اور بد کرداریوں کی چھوٹ مل رہے۔ اسی طرح ہمارے اور تمہارے درمیان برابر کے لین دین کا سودا ہوا تھا۔ اب تم کہاں یہ ڈھونگ رچانے چلے ہو کہ گویا تم بڑے معصوم لوگ تھے اور ہم نے زبردستی تمہیں بگاڑی تھی۔ لڑ پڑیں گے، سارے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ ترجمہ: وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، اب ان کا کیا جواب ہے؟ نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ تفسیر میں آتا ہے دوسرے الفاظ میں ان عوام کا جواب یہ ہوگا کہ تم اس ذمہ داری میں ہم کو برابر کا شریک کہاں ٹھہرا دے رہے ہو؟ کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے اپنی چال بازیوں، سازشوں، فریب کاریوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے کیا طلسم برپا کیا تھا، کیا جادو چلایا تھا، اور رات دن خلق خدا کو پھانسنے کے لیے کیسے کیسے جتن تم کرتے تھے۔ معاملہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہے کہ تم نے ہمارے سامنے دنیا پیش کی اور ہم اس پر ریجھ گئے، امر واقعہ یہ بھی تو ہے کہ تم شب و روز کی مکاریوں سے ہم کو بے وقوف بناتے تھے اور تم میں سے ہر شکاری روز ایک نیا جال بن کر طرح طرح کی تدبیروں سے اللہ کے بندوں کو اس میں پھانستا تھا۔ قرآن مجید میں پیشواؤں اور پیرووں کے اس جھگڑے کا ذکر مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38-39، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21، سورہ القصص کی آیت نمبر 63، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تک، سورہ المومن کی آیت نمبر 47-48 اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 29۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ ترجمہ: کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہر بستی نے انکار کیا، ہر قوم نے انکار کیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بات بھی قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر بیان کی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر ان خوشحال طبقوں نے کیا جو دولت و حشمت اور نفوذ و اقتدار کے مالک تھے، یعنی طاقتور طبقے نے ہمیشہ مخالفت کی۔ اور اس حوالے سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 123، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 60، 66، پھر 75، 88، 90، سورہ ہود میں آیت نمبر 27، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 16، سورہ المومنون کی آیت نمبر 24، 33 سے لے کر 38 تک، پھر آیت نمبر 46 اور 47، سورہ زخرف کی آیت نمبر 23۔ متعدد مقامات پر یہ بات آئی ہے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ ترجمہ: انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں، یعنی یہ اعتراض ہوتا تھا نبی پہ،
ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں، کہ بھئی ہمیں تو اتنا نوازا گیا، ہم تو بڑے پیارے بندے ہیں، تو ہم پہ کیسے سزا آئے گی۔ تفسیر میں آتا ہے ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم تم سے زیادہ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبھی تو اس نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے جن سے تم محروم ہو یا کم از کم ہم سے فروتر ہو۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ سر و سامان، یہ دولت و حشمت ہمیں کیوں دیتا؟ اب یہ بات ہم کیسے باور کر لیں کہ اللہ یہاں تو ہم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے اور آخرت میں جا کر ہمیں عذاب دے گا۔ عذاب ہونا ہے تو ان پر ہونا ہے جو یہاں اس کی نوازشوں سے محروم ہیں۔ اس کا بڑا خوبصورت جواب اگلی آیت میں دیا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دنیا میں رزق کی تقسیم کا انتظام جس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے، اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جسے اللہ کشادہ رزق دے رہا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور جسے تنگی کے ساتھ دے رہا ہے وہ اس کے غضب میں مبتلا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص ذرا آنکھیں کھول کر دیکھے تو اسے نظر آ سکتا ہے کہ بسا اوقات بڑے ناپاک اور گھنونے کردار کے لوگ نہایت خوشحال ہوتے ہیں، آج کل تو خیر اکثر ہی ملتے ہیں، اور بہت سے نیک اور شریف انسان جن کے کردار کی خوبی کا ہر شخص معترف ہوتا ہے تنگ دستی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اب آخر کون صاحب عقل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو یہ پاکیزہ اخلاق کے لوگ ناپسند ہیں اور وہ شریر و خبیث لوگ ہی اسے بھلے لگتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 36 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم میں سے جتنے لوگ خوشحال ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیری ہر نعمت کا، تیری ہر رحمت کا، تیری ہر آسانی کا۔ بے شک ہم اس قابل نہیں تھے جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا، جو کچھ ہمیں اس نے عطا کیا، اتنی بڑی نعمت کہ ہمیں ایمان کی نعمت بائی برتھ مل گئی۔ اس سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم ساری عمر بار بار ہر لمحے ہر وقت شکر ادا کرتے رہے، شاید تب بھی اس کا جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یا اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہماری ناشکریوں سے ہمیں معاف فرما، اور ہم میں سے جو لوگ کسی بھی قسم کی محرومی میں ہیں، کوئی زندگی کی مشکل میں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کرو۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے اور ہمیں کرنا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صبر کرنا سکھا دے، ہمیں توفیق سے نواز کے ہم صابر بن سکیں، صابر اور شاکر بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔